اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا سبق اردو سے ہے، اردو گرامر سے۔ یہ 10ویں اور 9ویں جماعت کے لیے ہے، اور آج کا سبق ہے، آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ ہے مضمون نویسی۔ اپنے خیالات، جذبات، محسوسات اور مشاہدات کو شائستہ، صحیح اور مؤثر زبان میں ادا کرنے کا نام ہے مضمون نویسی۔ مضمون نویسی کے لیے یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ کون سی چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں؟ 4 چیزیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1، خیالات۔ خیالات جس قدر بلند اور وسیع ہوں گے اسی قدر مضمون دلکش ہوگا۔ نمبر 2 ہے ترتیب۔ یہ ترتیب جو ہے، لفظوں کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے، مضمون میں لفظوں کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ پڑھنے والے صحیح معنوں سے مستفید ہو سکے۔ نمبر 3 ہے طرز زبان، اور تیسرا چیز جو ہے وہ ہے طرز زبان۔ اور ترتیب کے بعد طرز زبان جو ہے، اس میں 2-3 باتوں کا خیال ضروری رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں ربط ہونا چاہیے، اور ترتیب صحیح ہونی چاہیے، اور لفظوں کا تسلسل ٹھیک طرح ہونا چاہیے۔ اور طرز زبان جو ہے، اور صحت زبان میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس میں جو کچھ لکھا جائے، مثلا املا، گرامر، محاورہ، اور زبان کے لحاظ سے پوری طرح درست ہوں۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ان چیزوں کا بہت ضروری خیال رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد مضمون جو ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ مضمون کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بیانیہ، نیریٹو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ نمبر 2 تاریخی مضمون، اس کو ہسٹوریکل انگلش میں کہتے ہیں ہم۔ اور تیسرا ہے تفکریہ یا تخیلیہ۔ یہ 3 مضمون کی 3 قسمیں ہیں۔ بیانیہ، آپ کو پتہ ہے، اگر ہم بیانیہ مضمون وہ مضمون ہیں کہ جس میں کسی مقام کا نظارہ، جیسے کھیل، چیز، سفر، شخص، حیوان کی کیفیت وغیرہ، اگر اس طرح سے ہم مضمون لکھیں تو اس کو ہم بیانیہ مضمون کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے تاریخی مضمون، جو ہسٹوریکل ہے، اس میں تاریخی عمارت، واقعات، نامور ہستیوں، بادشاہوں، لیڈروں کا ذکر ہوتا ہے اس مضمون میں۔ اور تیسرا قسم اس کا جو تفکر یا تخیلیہ جو ہے، تو اس میں کیا ہے، اس قسم کے مضمون میں کسی اصول، کیفیت، مسئلہ پر بحث ہوتی ہے۔ کسی چیز کے فوائد اور نقصانات دلیلوں سے واضح کیے جاتے ہیں یا کیا جاتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مضمون کے 3 اجزاء ہیں، جیسے پارٹس آف ایسے، اس کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 ہے تمہید کو ہم انٹروڈکشن کہتے ہیں۔ جب ہم مضمون شروع کرتے ہیں، جس موضوع پر ہمیں مضمون لکھنا ہو، تو شروعات میں جو کلمات جو ہم لکھتے ہیں اس کو تمہید کہتے ہیں، اور جب بیچ میں ہم پہنچ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نفس مضمون۔ اس کو کہتے ہیں انگلش میں باڈی یا ہسٹری یا باڈی۔ تو بیچ میں یہ ایک حصہ ہوتا ہے، اور آخری حصہ جو مضمون کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خاتمہ، یا اس کو کہتے ہیں کنکلوژن۔ تو یہ 3 چیزیں مضمون میں، ان کا ربط رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس طرح سے ہم مضمون نہ لکھیں تو اس کا لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کچھ ہدایات ہیں۔ مضمون لکھنے کے لیے کچھ ہدایت ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1،
مضمون لکھنے سے پہلے موضوع پر خوب غور کیجیے۔ نمبر 2، خیالات کو ترتیب وار رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، ایک پیراگراف میں صرف ایک ہی خیال پیش کیجیے۔ نمبر 4، زبان سادہ اور صاف ہونی چاہیے۔ نمبر 5، تحریر خوشخط اور صاف ہو۔ نمبر 6، بار بار ایک ہی خیال کو نہ دو۔ باقی وسلام بچوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ، گر خدا لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔